آغاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے جس کے ہاتھ میں فتح و نصرت ہے اور جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پروگرام کامیاب و کامران کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اشرف حسن کامران ایک مرتبہ پھر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو مجھے آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ ابھی تک ایسے احباب وہ دوست کہ جنہوں نے میرے چینل AHK پروڈکشنز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ سبسکرائب کیجئے، اس کو کمنٹ کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو آگے شیئر کیجئے تاکہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ کامیاب لوگوں کے تجربات سے، ان کے مشاہدات سے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان علی شان ہے کہ جس شخص نے تمہیں ایک لفظ بتا دیا وہ تمہارا استاد ٹھہرا اور اس کی عزت کرنا تمہارا فرض۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک لفظ سکھانے والے استاد کی اہمیت یہ ہے کہ زندگی بھر اس کی عزت کرنا ہمارا فرض ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے اپنی فہم و فراست ہمارے لیے وسعت سے، جنہوں نے اپنی علم و دانش سے اور جنہوں نے اپنے درس و تدریس سے ان گنت لوگوں کی زندگیوں کو سنوارا ہو، ان کا درجہ کوئی اس کا اندازہ کیسے کر سکتا ہے۔ الحمدللہ میری بہت خواہش تھی کہ میں پروفیسر اسد اریب صاحب کو اپنے پروگرام میں مدعو کروں اور آج میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ پروفیسر صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ سبھی ان کے نام سے، ان کی شخصیت سے واقف ہیں۔ 7 مختلف کالجز اور یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے چیئرمین رہے اور ملتان شہر کے معروف ماہر تعلیم ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں اور نہ جانے کیا کیا خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک شخصیت میں جمع کر دی ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کے مہمان خاص محترم المقام پروفیسر ڈاکٹر اسد اریب صاحب ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ بہت شکریہ یاد فرمائی کا۔ ڈاکٹر صاحب، بڑے دنوں سے میری خواہش تھی کہ میں آپ کو دعوت دوں اور آج مجھے آپ کی مصروفیات کا بھی پتہ ہے، آپ بڑے بزی شیڈیول کے مالک ہیں، لیکن آپ تشریف لائے، میں آپ کا بڑا ممنون و مشکور۔ میں یہ چاہوں گا کہ اپنی پیدائش، اپنی خاندانی پس منظر اور اپنے تعلیمی مدارج کے حوالے سے میرے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ عرض کرتا ہوں، پہلے تو کچھ بطور ادارت میرے جملے سن لیجئے، پھر آگے بڑھوں گا۔ اول یہ کہ زندگی کے اس طویل سفر میں ایسا مطمئن مسافر میں نے اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا جیسا میں ہوں۔ ماشاءاللہ۔ خوش امیدی، اعتماد اور توکل علی اللہ پر کامل یقین کے ساتھ تقریباً 86 برس، عملی تو نہیں ہے، عملی تو 80 برس ہوں گے، ان کو طے کیا میں نے۔ یہ آسودگی انسانوں میں تربیت سے پیدا ہوتی ہے، یقیناً۔ یہ اطمینان تربیت سے۔ شاید کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ گنجائش رکھنی چاہیے گفتگو میں، انتہا اور کمال اظہار پر گنجائش رکھنی چاہیے۔ شاید کہ میری تربیت میرے ماحول نے جس انداز سے کی، اس نے مجھے یہ سلیقہ دیا کہ میں زندگی پر غالب ہو کر رہوں، زندگی کا مغلوب ہو کر نہ جیوں۔ یہ میں نے کلیہ قائم کیا۔ کسی مرحلے پر اشر میرے پیارے قربان شوم، کسی مرحلے پر میں نے اپنے اسلحہ حیات کو، زندگی کے اوزار کو، اپنی پیمائشوں کو کہیں نیچے جھکایا نہیں ہے اس وزن سے جس وزن کو میں نے زندگی کا معیار قرار دیا۔ میری پیدائش برصغیر کے ایک نامور خطے سے ہے جس کا نام ہے بدایوں۔
بتائیں. صحیح. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، اہل سنت کے علماء تو خاص طور پر. شمس العلوم ایک ادارہ تھا جہاں سے بڑے بڑے علماء، شاہ عبد القادر قادری، مولانا عبد الحمید بدایونی، ماہر القادری، مولانا احمد یار خان صاحب نعیمی، اور ان کے بزرگ بھی سب کے سب جس ادارے میں پڑھے اس کا نام ہے شمس العلوم بدایوں. وہاں میں نے 11 سال، 11.5 سال کی عمر تک شام کی اور سپہر کی جماعتوں میں دینی تعلیم حاصل کی. دینی تعلیم حاصل. دینی تعلیم. اس کے بعد ذرا سا شعور بند ہوا، اور شعور کی وہ لہر میرے ہاتھوں میں آئی جو زندہ رہنا سکھاتی ہے آدمی. وہ عاقبت کا سودا تھا. میں نے زندگی کی رفتار کو بھی محسوس کیا، لہذا میں انگریزی مدرسوں کا طالب علم ہو گیا. بدایوں کا ایک بڑا مشہور مدرسہ ہے حافظ صدیق میسٹن اسلامیہ انٹر کالج بدایوں. بڑے بڑے لوگ وہاں پڑھے ہیں. وہاں میں نے تعلیم حاصل کی، اور 50 میں ہم پاکستان آ گئے. 1950. 50 میں پاکستان آ گئے. صحیح. لاہور میں ڈیرے ڈالے. غریب الحال مہاجر کہ اگر آٹا موجود ہے تو نمک نہیں ہے، نمک موجود ہے تو مسالہ موجود نہیں ہے. اس قسم کی پرسی میں ہم نے زندگی کا آغاز کیا. 50 لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب جھونپڑیاں لگی تھیں، اور ایک نالا بہتا تھا جو ریلوے کے ایک کنٹرولر آفس سے سیدھا نکلتا ہوا آتا تھا. وہاں مہاجرین کی جھونپڑیاں تھیں، اس میں ہم نے قیام کیا، اور پھر ہم رہے سنبھلے اس سال میں. اور 50 کے تقریباً آخر میں نے ایمپریس روڈ پر ایک اسکول ہے، مسلم لیگ ہائی اسکول ایمپریس روڈ، اس میں نے ٹیسٹ دے کے 8ویں جماعت میں داخلہ لے لیا. اچھا، 8ویں جماعت سے شروع داخلہ لے لیا 50. صحیح. پہلے میں پڑھ چکا تھا. جی جی. 5 6 4 انگریزی اسکول میں پڑھ چکا تھا. تو بدایوں میں پڑھ چکے. بدایوں. اور میرے نصاب میں اشر بالیقین کہتا ہوں کیا نصاب مرتب تھے. آج کے نصاب کہ صاحب نصاب اپنا کلام شامل کر رہا ہے، اب تو یہ حالت ہے. وہ نصاب تھے. میں نے ہندی نصاب پڑھا، فارسی نصاب پڑھا، عربی نصاب پڑھا، جغرافیہ کی ایٹلس پڑھی، تاریخ اسلام پڑھی. آپ یعنی 7ویں جماعت تک کیا کچھ پڑھا دیتے تھے وہ میں نے وہ پڑھ لیا. میرے والد گرامی زمیندار تھے، چھوٹے موٹے، بہت بڑے نہیں، لیکن شاعری اور غذا دو ان کی زندگی کے منشور تھے. شاعری کرو اور زمینداری سے جو پیسہ ملتا ہے اس سے کھاؤ پیو، یہ زندگی تھی. صحیح. لہذا چوکیوں پر ہم بیٹھے ہوئے، تخت پر گھروں میں تکیے لگائے ہوئے شعر و ادب کی باتیں سنتے. کرنے کی تو صلاحیت کیا تھی، چے پدی کا شور ہوا. 11 12 13 سال کے بچے بڑوں کے درمیان. خیر، ہم نے اس طرح ایک ماحول گزارا. جب میں لاہور میں آیا تو بڑی نئی بات ایک دیکھی کہ پنجاب کے لوگوں نے ایسا قبول کیا جیسے کوئی واقعی کٹا ہوا پر کسی پرندے کا ہو، اور کوئی معالج اسے جوڑ دے اور پرندہ خوشی سے اسے قبول کر کے پڑپڑائے. صحیح. ایسے خوش ہوتے تھے لوگ. ہمیں قبول کیا انہوں نے 50 میں. انتہائی اصلی علاقہ کھرا، گوال منڈی، گندا انجن، وہاں ہم نے قیام کیا. لاہور کا جو گوال منڈی ہے، گوال منڈی میں، جہاں معاف کیجیے بڑے بڑے بڑا معروف علاقہ. معروف، اچھائی میں نہیں، برائی میں، کھانے کی بھی برائی، پہلوانی میں بھی، اور زبان اور عمل کی بہت سی بات. خیر، یہ زندگی کا سفر بڑا دلچسپ ہے، اور میں ابھی آپ سے اجازت مانگوں گا اس بات کی، یہ کہنے کی
کہ وہ زمانہ ہم نے کھو دیا. وہ زمانہ ہم نے کھو دیا. نیک لوگ، سچے لوگ، کوئی ملاوٹ نہیں تھی غذا میں، کوئی دھوکہ اور فریب نہیں تھا، جھوٹ نہیں تھا، فریب نہیں تھا، جھوٹ کی یلغار نہیں تھی، جھوٹ تھا، یلغار نہیں تھی، یلغار جیسے نہیں آج ہے. جیسے ہمارے سامنے آپ سفید جھوٹ بول رہے ہیں سچ کہہ کر، اس وقت ایسا نہیں تھا. میں نے ایمپریس روڈ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف مدارج میں، دیال سنگھ کالج میں بھی کچھ زمانہ گزارا، پھر پرائیویٹ میں نے تعلیمات حاصل کی. ہوتے ہوتے میں پھر بی اے کرنے کے بعد ریگولر ہونے سے بچا، کیونکہ میں کمائی پر بھی، حالات ایسے تھے میں کمائی پر بھی تھا. کمائی کیا تھی؟ آباد رکھے اردو بازار لاہور کو کہ ہم جیسوں کو اس نے کھڑے ہونے کی قوت عطا کی. 125 روپے اردو گرامر اور کمپوزیشن لکھنے کے 6 مہینے میں ملے، وہ بھی بہت تھے ہمارے لیے. 125 روپے. 125. آپ حیران ہوں گے، تسنیم کی سب ایڈیٹری میں نے کی نصر اللہ خان عزیز کے ساتھ. 15 روپے شام کو وہاں سے ملتے تھے. مقبول جہانگیر میرا سینئر تھا. کیا زمانے تھے یہ! وہ زندگی کا سفر اتنے اطمینان سے گزرا ہے، اس کے باوجود جو میں عدد آپ کو بتا رہا ہوں، جو عدد دے رہا ہوں. ڈاکٹر خیال امروی بھی، روح العین یزدک بھی، عبدالحکیم نشتر بھی، سب اردو بازار میں گھوما کرتے تھے، اور میں نوجوان بھی، کہ خلاصے لکھوا لیجئے ان سے. اس زمانے میں گیس پیپر اور خلاصے لکھنے کا بہت رواج تھا. میں بطور طالب علم کمائی کے ذریعے سمجھتا تھا کہ اچھا، آپ یہ بھی کرتے رہے. صحیح. 14 کتابیں ان 21 کے علاوہ وہ ہیں جو قابل اظہار نہیں ہے. ان کی اشاعت نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے ان کی اشاعت، بھی ہوئی ہے. ان پر بھی میرا نام ہے، لیکن اچھا. وہ کیا ہے، ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں نوٹس ہیں، شرر کے بارے میں نوٹس ہیں، غالب کی تشریحات ہیں، لیکن وہ کوئی ایسا معیاری کام لیکن وہ تاریخ کا حصہ تو ہو گئی نا. وہ جسمانی طور پر کتابیں موجود ہیں، لیکن وہ پیشکش کے قابل نہیں ہیں. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کہیں گے صاحب یہ کیا لامساوی انسان کے مقابل آپ نے کیا چیز پیش کر دی، لا کچھ بھی نہیں ہے یہ. خیر، پھر میں 2-3 باتیں کہنے کے بعد ایک اور بات کہوں گا. ان میں سے 2-3 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، ہم نے اچھے زمانے کھو دیے. اچھے زمانے کھو دیے، اچھا معاشرہ گم گیا. خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیے ہم نے؟ نہیں، میں نے خود نہیں کھوئے. میرے جو سربراہ تھے، خاندانی حکومتوں کے چودھری، اسپیکٹرم میں بات کر رہا ہوں. بس نہیں، ہم نے نہیں کھوئے، میں نے اور آپ نے نہیں کھوئے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے ہماری مہار دوسری طرف موڑ دی اور ہم ویسے ہی ہو گئے جیسا وہ چاہتے. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ میں نے 59 اور 60 میں پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا. کیا زمانہ تھا! انیس ناگی میرے ہم جماعت تھے. انیس ناگی، ماشاءاللہ. شبنم شکیل. شبنم شکیل بھی بہت بڑا نام. اسلم انصاری. اسلم انصاری صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اسلم انصاری. حق نواز، محمد اشرف ڈرامہ نویس حق نواز. حق نواز. کیسے لوگ، کیسے پہاڑوں جیسے لوگ، ماشاءاللہ. اور اساتذہ. خیر، 59-60 میں ہم نے ایم اے کر لیا. میں آپ کی خدمت میں سونے کی تشتری ہوتی اس خیال کو اس میں رکھ کر پیش کرتا کہ میرا ماضی اس میں زندہ ہے، ملامتوں کے ساتھ، حقارتوں کے ساتھ، لیکن میں فخر سے سر بلند کیے ہوں. کیا ہوا، میں نے جب 60 اور 61 کے درمیان رزلٹ آیا، میں گھر بیٹھ گیا. 12 دن کے بعد اپوائنٹمنٹ لیٹر میرے گھر پہنچ گیا. بطور لیکچرر کے؟ بطور لیکچرر ایس سی کالج بھاگلپور.
آج ایسی کالج بہاولپور بہت بڑا آج بھی وہ قائم ہے ماشاءاللہ. کالج. صحیح. 61 میں. اب آپ نے یہ جملہ میرا غور سے نہیں سنا. پورے میرے سامعین اور کچھ جو صرف سن رہے ہیں دیکھ نہیں رہے ہیں قارئین، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، ہوتے ہیں کچھ سننے والے. جی ہاں جی ہاں بالکل. اچھا. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب سے کہتا ہوں کیا زمانہ تھا کہ ایک بغیر رسوخیت کے شخص کو، جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہاں، کوئی قبیلہ نہیں ہے، جہاں ارد گرد دائیں بائیں کوئی چودھری اس کی پرسش کے لیے نہیں ہے، کوئی ٹھیکیدار، کوئی شاہ صاحب اس کی نوازش کے لیے آمادہ نہیں ہے، گھر بیٹھے ڈی پی آئی آفس سے ایک اپائنٹمنٹ لیٹر آتا ہے. وہ زمانہ پلٹا کے لے آئیے، نہیں لا سکتے. کیا کہ کمیشن نے یونیورسٹی کو لکھا کہ اس سال کے رزلٹ کی پروویژنل لسٹ آپ بھیج دیجئے سبجیکٹ کی. اردو کی بھی گئی، اس میں میرا نمبر تھا 1. اول نمبر تھا آپ کا ماشاءاللہ. ٹاپ میں نہیں، اس لسٹ میں جو گیا. لسٹ میں کوئی وجہ ہوگی، باقی لوگوں نے آفر نہیں کی ہوگی. صحیح. انہوں نے ٹک کر کے مجھے گھر بیٹھے. ہے کوئی اب یہ سسٹم اپائنٹمنٹ کا؟ اب بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں. اس پر تصور ہی نہیں ہے. میں گما چکا ہوں اپنے ماضی کو. خیر، میں آ گیا، بہاولپور آ گیا. یہ زمانہ ہے 1 یونٹ کا. 1 یونٹ یہ ذہن میں رکھیے. میں نے 39 سال 7 ماہ صرف تدریس کی ہے. بے شک. بڑا زمانہ دیکھا. جی ہاں بالکل. بڑا زمانہ. تو 1 یونٹ میں جب میں ایس سی کالج بہاولپور پہنچا تو اب کمیشن نے جو لوگ پروویژنل اپوائنٹڈ تھے، لائکلی ٹو بیکم پرماننٹ کے لفظ کے ساتھ یا ٹیمپریری کے ساتھ، انہیں سب کو بلا لیا پرماننٹ کرنے کے لیے. اپلیکیشن تھرو پراپر چینل. ہم وہاں پہنچ گئے. میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں نے امید اور یقین کا سفر طے کیا ہے اور غالب ہو کر سفر کیا. میں انٹرویو میں چلا گیا. اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ چیئر کرتے تھے کمیشن کو، سیاسی جماعتوں کی نمائندگی نہیں ہوتی تھی. لیفٹیننٹ جنرل ناصر علی خان، بڑا پڑھا لکھا ایک فوجی، چیئر تھا، چیئر کر رہا تھا، چیئر پرسن تھا کمیشن کا. آپ یقین نہیں کیجیے گا، نہیں کیجیے گا یقین، میں یقین کروا کے رہوں گا آپ سے. جو ہی میں گیا ہوں انٹرویو میں، شملہ پہاڑی پہ آفس تھا. میرا پروفائل کچھ سابقہ طالب علمانہ دیکھ چکا تھا وہ، یا کوئی اور وجود تھی. میں جیسے داخل ہوا، وہ شخص تھوڑا سا کھڑا ہوا، آئیے آئیے آئیے. کوئی ویلکم کیا آپ کو. کوئی اب چیئرمین یا چیئر پرسن ہے؟ کوئی ایسا ممبر نہیں ہے. اقدار تو ہماری گریجولی ڈکلائن کی طرف. میں نے کہا ہم گما چکے وہ زمانہ گما چکے. پھر میں گورنمنٹ کالج حیدرآباد، سندھ کا سب سے بڑا سندھ کا کالج، پھلیلی کے علاقے میں، جی سی حیدرآباد کہلاتا ہے. میری پرماننٹ اپائنٹمنٹ وہاں بطور لیکچرر کے. بطور لیکچرر پرماننٹ آپ کی یہ پہلی لائکلی ٹو بیکم پرماننٹ تھی. صحیح. اب وہ پرماننٹ. اب وہ پرماننٹ. صحیح. اب میں گورنمنٹ کا. اس زمانے میں WPES ایک اسکیل تھا، ویسٹ پاکستان ایجوکیشن سروسز. صحیح. کلاس 2. اس میں بھی ایک لطیفہ ہے کہ پتہ نہیں میری بات آپ آن کر پائیں گے نہیں، آپ کی بھی کچھ حدود ہیں. ہمیشہ سے تعلیم کو زیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. محکمہ اور منصب گھروں پہ لگا دیا، مردم شماری کریں. استاد کا کام ہے مردم شماری کریں. بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے، بہت اہم ذلیل نقطہ کر دیا استاد کو. استاد کا درجہ ہی کہاں سے کہاں پہنچا دیا. الیکشن ہو رہا ہے، اسے وہاں لگا دیا اور تھیلے اٹھا رہا ہے بیچارہ. 55 سال کا استاد تھیلے سمیٹ رہا ہے لودھراں کے گاؤں میں. میں بھی تھا ان میں کبھی. جی ہاں جی ہاں بالکل. ہمارے اپنے ساتھ کام کیا ہے. تو یہ جو ایک توقیر ہے استاد کی، یہ بالکل ختم ہو گئی. لیکن اس وقت
اس وقت استاد کی توقیر موجود تھی، اور وہ کیا تھی؟ میں نے کہا کہ میں جی سی حیدرآباد میں چلا گیا، اور وہاں میں نے کچھ دن جیسے پرندہ پھڑپھڑاتا ہے کسی نئی جگہ آ کر ہاتھ پیر مارے، اور میوچل ٹرانسفر کر کے میں پھر بھاولپور آ گیا، اچھا پھر آپ بھاولپور واپس کیونکہ وہاں میوچل ٹرانسفر کروا؟ کیونکہ سندھ کا آدمی میری جگہ جی جی، ایس سی کالج بھاولپور آیا تھا، اور مجھے انہوں نے وہ دونوں میں میوچل ہو گیا۔ ہوتے ہوتے پھر میری سروسز گورنمنٹ کالج لاہور، جی سی لاہور میں مانگ لی۔ یہ زمانہ بھاولپور کی بات کر رہا ہوں، اور جی سی حیدرآباد کی 63 کا زمانہ، 63 تک کا زمانہ ہے۔ صحیح۔ مجھے میرے استاد ڈاکٹر سید عبداللہ نے کہا، وہ مجھے بڑے پیار سے ایک نیا نام دیتے تھے جو میرے زمانے کے 2-4 لوگ، ہاں خواجہ زکریا، یہ بھی میرے ہم جماعت ہیں، 5th ایئر کے لوگ ہیں، یہ اسلم انصاری بھی 5th ایئر کے لوگ ہیں۔ خیر، وہ مجھے میرے استاد شیر مذاکرہ کہتے تھے ڈاکٹر سید عبداللہ، کہ میں بولنے میں کچھ اور طالب علموں سے آگے تھا، تو مکالمہ مذاکرہ جو ہوتا تھا، آپ کا لہجہ، آپ کی صحت لفظی، آپ کا انداز تکلم اس وقت تو شاید بہت مختلف ہے ماشاءاللہ۔ بہرحال وہ انہوں نے مجھے کہا شعر مذاکرہ آپ پی ایچ ڈی کریں گے۔ میں نے کہا صاحب یہ میری بڑی خوش نصیبی ہوگی، عنوان کون دے گا، موضوع؟ کہنے کہ سید عبداللہ دے گا۔ انہوں نے مجھے موضوع دیا، اور بر صغیر میں اس موضوع پر کہیں مجھ سے پہلے جنوبی ایشیا میں کہیں اس موضوع پہ کام نہیں ہوا ہے۔ وہ ہے بر صغیر میں بچوں کا ادب۔ صحیح۔ اس کو جوونائل لٹریچر ان اردو حمید احمد خان نے ترجمہ کیا تھا اس کا، ڈگری کے اوپر میری ایک طرف ڈگری پنجاب یونیورسٹی بڑی دلچسپ تھی اس زمانے میں، اب پتہ نہیں کیسی ہے، ایک طرف اردو میں اور ایک طرف انگریزی میں، حمید احمد خان کے زمانے میں۔ حمید احمد خان کا کبھی پروگرام کیجئے، انگریزی کا آدمی اردو کا دیوانہ تھا۔ واہ۔ تو استاد کی توقیر کا زمانہ وہ نہیں رہا۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس بے توقیری کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا خود استاد بھی ہے، استاد خود بھی ہے اس کا ذمہ دار؟ بھی ہے۔ آج بھی میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں استاد پڑھا لکھا نہیں ہے۔ کیا کہنے، ڈگری ہولڈر تو ہے، ڈگری ہے، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تھیسس لکھوا لیجئے، مضمون لکھوا لیجئے، پرچے حل کروا لیجئے، اور لابیز کے ذریعے بہت سی لابیز کام کر رہی ہیں، تہذیبی، لسانی، اخلاقی، خاندانی، اقتصادی، کتنی لابیز ہیں، اور ہر شخص سے مل کر دیکھ لیجئے اس مضمون کا نمائندہ وہ نہیں ہوا، کوئی ایک آدھ ہوگا، کوئی ایک آدھ ہوگا۔ تو آپ کیا ابھی بھی ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا وہ زمانہ واپس آ سکتا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ مشکل ہے، میں نا امیدی کی باتیں کرتا تو نہیں ہوں، نہ میں نے آسمان سے کبھی ایسی کوئی طلب مانگی ہے خیال کی کہ زمین پر اتر آئے اور میں نا امیدی کی طرف چلا جاؤں، ہرگز نہیں۔ لیکن بندہ پرور خیال کیجئے گا، انسان کے بس میں بعض سچائیاں ہیں، اور ایک ہے دوربینی بھی ہے، دور تک وہ دیکھ سکتا ہے، فہم رکھ سکتا ہے اس کا۔ اس نے مجھے دی ہے، آپ کو بھی دی ہے۔ بے شک۔ آپ اس دیوار تک دیکھ سکتے ہیں، میں اس میز تک دیکھ سکتا ہوں، یہ بچہ اس کے درختوں سے آگے 1 میل دور دیکھ سکتا ہے بغیر کسی اوٹ کے، یہ دوربینی۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، ایک زمانہ آپ کی صحت لفظی، آپ کے انداز تکلم کا معترف ہے، اور ماشاءاللہ جب بھی آپ کے ساتھ پاس بیٹھتے ہیں تو یقین کیجئے سماعتیں ایسے آپ کے سامنے میں یہ سمجھتا ہوں سرنگوں ہو جاتی ہیں کہ سننا چاہتا ہے بندہ آپ کو۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اصغر علی شاہ صاحب کی کتاب ہے عشق جب دوسرا پھیرا ہوگا، اس میں انہوں نے آپ کے لیے ایک قصیدہ، ایک تہنیتی نظم لکھی ہے، تو
تو میری بھی ایک اپنی نظم ہے اے صاحب، اور سرد راتوں کا چاند میری کتاب میں شامل ہے، ہاں تو وہ میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اس پروگرام میں قبول کرتا ہوں. کہ سیکھا ہے کس سے تم نے تکلم یہ بے سکم، سیکھا ہے کس سے تم نے تکلم یہ بے سکم، الفاظ کا چناؤ یہ لہجے کے زیر و بم. سیکھا ہے کس سے تم نے تکلم یہ بے سکم، الفاظ کا چناؤ یہ لہجے کے زیر و بم. باشر اے پیکر جمال تخیل سحر تراز، اے پیکر جمال تخیل سحر تراز، سارے سخنوروں کے ہوئے ایک تم ہی صنم، سارے سخنوروں کے ہوئے ایک تم ہی صنم، کی روشنی نے تیرے تلفظ کی پرورش اوزان کی ہے، گود میں کھیلا تیرا قلم، مد نظر رہی تیرے لفظوں کی بود و باش. بھائی بہت خوب، بہت شکریہ. بہت مد نظر رہی تیرے لفظوں کی بود و باش، حسن بیاں کا رکھا ہے تم نے صدا بھرم، اور تکریم ادبیات میں ہو پیش پیش تم، واہ واہ واہ. تکریم ادبیات میں ہو پیش پیش تم، اردو کا ارتقاء میں بھی شامل قدم قدم، واہ واہ واہ. اردو کے ارتقاء میں بھی شامل قدم قدم، سب تشنگانے علم کی تسکین تیرے سبب، سب تشنگانے سب تشنگانے علم کی تسکین تیرے سبب، شاید اسی لیے ہی تمہارا ہوا جنم، شاید اسی لیے ہی تمہارا ہوا جنم، اے ناز پلوشاں اے تمنائے نازشاں، واہ واہ. اے ناز پلوشاں اے تمنائے نازشاں، دیدار تیرا باعث تسکین چشم نم، واہ. دیدار تیرا باعث تسکین چشم نم، اور تخلیق غزلیات کا ٹھہرے تم ہی جواز، تخلیق غزلیات کا ٹھہرے تم ہی جواز، نظموں کی تازگی میں بھی شامل تیرا ہی غم، نظموں کی تازگی میں بھی شامل تیرا ہی غم، اور اشہر کی ہر بیاض کا ہو انتصاب تم، واہ واہ. اشہر کی ہر بیاض کا ہو انتصاب تم، ہے میری یہ دعا کہ خدا کا رہے کرم، سیکھا ہے کس سے تم نے تکلم یہ بے سکم، الفاظ کا چناؤ یہ لہجے کے زیر و بم. واہ 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 واہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت عطا کیا ہے، اور آج میرے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بہت سی باتوں کا پتہ چلے گا. اور میں اس وقت یہ چاہوں گا کہ جو بچے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے، کس طرح سے ہم اپنے زمانوں کو واپس لا سکتے ہیں؟ بطور روایت کے جملہ تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن بطور ریاضت اور عبادت کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ سب سے بڑی آرزو میری یہ ہے کہ استاد جب درسگاہ میں جائے تو پڑھ کر جائے، کہ طالب علم اگر کوئی سوال کر بیٹھے تو یہ نہ کہے کہ کل جواب دوں گا. ماشاءاللہ، اتنا کامل ہو کر جائے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے پیغام دیا ہے ہمارے محترم مقام پروفیسر ڈاکٹر اسد اریب صاحب نے. دوستو، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں جب بھی بیٹھتا ہوں تو یقین کیجئے وقت کی سانسیں رکنے لگتی ہیں، وقت گویا تھم جاتا ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے وقت کے دامن میں گنجائش ذرا کم ہے. پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کیا کرتا ہوں، اور آج کی بات خواجہ عدنان ظہیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ان سے بھی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. خود سے منسلک لوگوں کا خیال رکھا کریں. پروگرام کامیاب و کامران اپنے اختتام کو پہنچا. میں اپنے معزز و محترم مہمان محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر اسد اریب صاحب کتاب آپ کو پیش کر لوں. جی، بڑی یہ تو جناب میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب، آپ بڑی عنایت، آپ تشریف رکھیں، بس ایسے دے دیجئے مجھے. میں اپنے آپ کو نثر کی امامت کی طرف پیش نماز رکھتا تھا، اب میں شاعری کے حربے کو بھی آزما رہا ہوں. ماشاءاللہ، اور یہ نیا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. ضرور پڑھیں گے جناب. شاعر ہو مت چپ کے رہو، اب چپ میں جانے جاتی ہیں.
ماشاءاللہ جی، فکر شعر ڈاکٹر اسد اریب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ نوازش۔ جی دوستو، ہمارے پروگرام کامیاب و کامران کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ اشرف حسن کامران اپنے پروڈکشن انچارج محمد احمد اور ان کے اسسٹنٹ سید نبیل حسین اور خرم شہزاد کے ساتھ چاہتا ہے آپ سے اجازت۔ انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ، کامیاب شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تب تک رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال۔ اللہ نگہبان۔